السلام علیکم جی. اب ایک چھوٹی سی فرمائش پوری کرتے ہیں. اب فرمائش یہ تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے ناممکن کام ممکن میں بدل جائے. تو اس کا جواب حضوری بیٹھک نے جب اس کی تحقیق کی ساری تو اس کا جواب آیا جی ہاں ہے. اور ایک چھوٹی سی آیت ہے جو کہ آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں، لیکن اب آپ حضوری بیٹھک کے کہنے پہ دوبارہ اس کو پڑھیں گے اور اس کے لیے آپ کو قرآن پاک بھی کھولنا پڑے گا. اب جو میں وظیفہ آپ کے لیے لاؤں نا، اس کے پڑھنے کے بعد میں نے آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے، یس ہو جائیں گے. اب آپ پھر میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ ہزاروں بار جب بھی آپ نے قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوگا تو اس آیت کو بار بار آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، لیکن کیونکہ آپ ترجمے سے آپ نہیں پڑھتے، اس لیے آپ کو یہ چیز جو ہماری تحقیق میں آتی ہے آپ کی تحقیق میں نہیں آتی. اگر آپ نے اردو سے پڑھا ہوتا تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. اب وہی میری بات، لیکن اب آپ میں نے کہا نا، اب آپ نے قرآن پاک کو کھولنا لازمی اور اس قرآن پاک آیت کو پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے فائدے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور اب آپ قرآن پاک کھول کے آپ نے کرنا کیا ہے، ایک چھوٹی سی اتنی سی آیت ہے، بتاؤں گا نہیں، آپ خود پڑھیں گے. تو اس کو آپ نے 111 مرتبہ 111 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو پڑھنے ہیں، آپ پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں، آپ کی مرضی. اٹس اپ ٹو یو، آپ جو آپ مناسب سمجھیں. تو آپ یقین کریں فوراً سے پہلے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور اگر آپ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ اتنا ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہم جو آپ یہ پڑھ کے دعائیں شعائیں مانگیں گے، اس کا نتیجہ کب آئے گا؟ تو جناب آپ لکھ لیں کسی کاغذ پہ، اس کا نتیجہ آپ کو 2 دن میں مل جائے گا، بلکہ نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا. اب فائدے کی اب بات میں نے کر دی کہ انتہا سے زیادہ ہیں، یعنی کوئی عادت ایسی نہیں ہے جو اس کے پڑھنے سے پوری نہ ہو. حاجات آپ کو پتہ ہے انسان کی کیا کیا ہوتی ہیں، رشتوں کی ہو گئی، اولاد کی ہو گئی، بے شمار حاجات ہیں. اس لیے میں کسی ایک کا نام لوں گا، آل اوور کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ورڈ آپ نے کیا یوز کیا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سیدھا ٹائم ضائع کیے ہوئے وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں. اب آپ وظیفے کو ہم ڈائریکٹ بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم 2 نفل حاجات کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، ذرا تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے. تو نہیں بھی پڑھیں تو خیر ہے، لیکن پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. 2 رکعات اگر ہم حاجات کے پڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے 3 دفعہ پڑھنا درود ابراہیم. اس کے بعد ہم نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58. اور یہ برائے مہربانی آپ نے اب قرآن پاک کھول کے اس کو ضرور پڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیں معجزے دیکھیں، کیونکہ آپ نے ورڈ مجھ سے کہا تھا ناممکن کو ممکن بنانے کا وظیفہ بتائیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگر آپ اس آیت جب آپ قرآن پاک کھولیں گے، اس آیت کو پڑھیں گے، اگر آپ کاغذ پہ پیپر پہ اس کو لکھ لیتے ہیں، لکھ کے تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو ان شاء اللہ گھر میں اس سے بہت زیادہ آپ کی برکت بھی پیدا ہو جائے گی. اس پہ اگر آپ اس کو جیب میں ڈال دیتے، یقین کریں زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسے سے حادثات سے آپ بچیں گے کہ آپ ایک دم ایسے کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا بچنا ناممکن تھا. یہ ایسے قرآن پاک کی آیت. تو جناب یہ جو وظیفہ تھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا، ناممکن کو ممکن بنانے کا وظیفہ، تو میں نے آپ کو فٹافٹ بتا دیا ٹائم بغیر آپ کا لیے. تو اب آپ کا کام ہے کہ برائے مہربانی جب بھی آپ یہ اپلوڈ آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک آرام سے کھولیں، بلکہ میں تو کہوں گا پوری صورت کو پڑھیں، اور جب اس کی بات 58 کی باری ہے تو اس کو سکون سے اس کو پڑھیں اور یہ وظیفہ کمپلیٹ کریں. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر پہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے اوپر آپ نے ہمیشہ اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے جب بھی کوئی کام کریں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے جو کچھ مانگنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے کوئی نہ میں مانگنا ہے، کیونکہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اب آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.